بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ کو پروگرام سچ کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا خصوصی پروگرام براہ راست آپ تک پہنچ رہا ہے پی ٹی وی نیوز سے، اور آج بھی ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں بھی ضمنی انتخابات 2022 کی۔ آج 8 نشستوں پر، یعنی قومی اسمبلی کی 8 اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوا۔ جو قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں ان میں اکثریت عمران خان نے جیتی، تحریک انصاف نے، یعنی 6 نشستوں پر، لیکن 2 نشستیں وہ ہار گئے۔ یاد رہے کہ یہ وہ نشستیں تھیں جس پر تحریک انصاف پہلے جیت چکی تھی، یعنی یہ تحریک انصاف کی 8 نشستیں تھیں، جس میں سے 2 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملتان سے اور کراچی میں ملیر کے علاقے سے عبدالحکیم بلوچ اور ملتان سے موسیٰ گیلانی نے سیٹ جیتی ہے۔ یقینی طور پر ملتان میں ایک اپسیٹ ہوا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں اس میں 2 جو غیر سرکاری نتائج ہیں اس کے مطابق 2 پی ٹی آئی نے اور 1 مسلم لیگ نون نے جیتی ہے۔ آج تحریک انصاف جشن منا رہی ہے اور وہ خوش بھی ہے۔ آج کی رات تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب کل سورج نکلے گا تو اس کے بعد قانونی طور پر جو فیصلہ ہونا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ 1 نشست عمران خان نے رکھنی ہے اور باقی نشستیں انہوں نے چھوڑنی ہیں۔ یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ انہوں نے یہ نشستیں تو جیتی ہیں، لیکن اگر ان نشستوں پہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا تو پھر کیا اس کی پوزیشن ہوتی؟ کیا وہ پوزیشن یا وہ صورتحال وہی والی ہوتی جو ملتان میں جو کچھ ہوا ہے یا کراچی میں ہوا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ پی ٹی آئی کے سامنے اگلے آنے والے دنوں میں پیش ہوگا۔ ظاہر ہے کہ عمران خان ایک ہی نشست رکھیں گے اور وہ ایک ہی نشست سے ظاہر ہے اب اگر کنٹیسٹ کریں وہ زیادہ نشستوں سے، لیکن اگر جنرل الیکشنز ہوں تو وہ پھر قومی اسمبلی کی 272 سیٹوں سے تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس سے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ خود تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ خود بھی کچھ کنفیوژن اور کچھ تضادات کا شکار ہے، کیونکہ عمران خان اسمبلی سے مستعفی ہیں لیکن ضمنی انتخاب بھی لڑ رہے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نشستیں جیت کر کیا اب وہ یہ حوصلہ کر پائیں گے کہ وہ واپس قومی اسمبلی میں آئیں گے؟ ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے اس خصوصی پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر جناب طاہر نعیم ملک صاحب۔ طاہر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب عظیم چودھری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار آغا اقرار ہارون صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر سینئر صحافی جناب عقیل یوسفزئی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز طاہر نعیم ملک صاحب آپ کا آج کے انتخابات پر آپ کا کامنٹ میں چاہوں گا ایک جنرل۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو اس وقت محاذ آرائی ہے اور نفرتیں اور تلخیاں اتنی زیادہ ہیں تو خدشہ تھا کہ یہ سارا پروسیس کہیں پرامن نہ رہے اور لوگ کہیں اس میں جان سے جائیں، وائلنس ہو۔ تو بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کچھ واقعات ہوتے ہیں لیکن یہ پرامن رہا ہے، اور ہارنے والے نے، جیتنے والے فریق نے کوئی دھاندلی کے وہ الزامات نہیں لگائے۔ تو یہ ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے اداروں کے لیے کہ آگے جا کے انہوں نے قومی سطح پہ انتخابات کرانے۔ دوسرا جو آپ نے ابتدائیے میں بات کی، اب یہ کہ عمران خان صاحب نے جو نشستیں جیتی ہیں تو وہ کون سی نشست جو ہے وہ خالی کریں گے اور ان پہ آگے الیکشن ہوگا تو کیا وہ دوبارہ اس میں کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ تو یہ سارے اس پروسیس پہ بھی ہمیں انتخابی اصلاحات کرنی چاہیے کہ جس طرح پڑوسی ملک انڈیا میں ہے کہ وہاں ایک حد مقرر ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں لڑ سکتے کیونکہ یہ ٹیکس پیئر منی اس میں انوالو ہے۔ بہرحال آج کا دن ایسا ہے کہ انہوں نے جو جیتے انہیں مبارکباد، لیکن کچھ سیٹ بیکس ہیں اور کچھ ٹرینڈ مجھے نظر آئے ہیں۔ وہ ٹرینڈ مجھے یہ نظر آئے ہیں کہ ان کا جو مارجن ہے مختلف جگہ سے، خصوصاً کے پی کے میں 2 نشستیں جو انہوں نے پشاور کے علاوہ جیتی ہیں، وہاں پہ ان کے مخالف امیدواروں نے ایک اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں اور ان کا جو جیت کا مارجن ہے وہ اتنا نہیں ہے۔ اور عظیم چودھری صاحب بھی بتا رہے تھے پچھلے الیکشن میں بھی علی محمد خان صاحب کا بھی وہ مارجن تھن تھا، چند ہزار ووٹ کے قریب تھا، لیکن اب عمران خان صاحب جیسی اگر شخصیت ہیں تو مارجن زیادہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں، کافی وہ کلوز گیا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اور علی موسیٰ گیلانی کا جو مارجن ہے جیت کا وہ کافی بڑا ہے، 20,000 سے زائد کی ان کی لیڈ ہے۔ اسی طرح ننکانہ صاحب سے جیتے ہیں تو جو مقابلے میں شذرا منصب ہیں انہوں نے بھی اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں وہ جو اتنی بڑے قد کاٹ کا کسی پارٹی کا سربراہ جب الیکشن لڑے
تو وہ ایک مقامی امیدوار کے لیے ٹف کینڈیڈیٹ ہوتی ہے، اور پوری پارٹی اور دوسرے اضلاع سے بھی لوگ اس میں ورک کر رہے ہیں، تو جنرل الیکشنز میں تو ان کی جگہ دوسرے امیدوار ہوں گے، اور وہاں پھر کیا یہ جو علاقائی دھڑے بندی اور یہ ووٹ بینک جتنا عمران خان صاحب نے لیا ہے، کیا ان کے علاوہ دیگر جو امیدوار ہوں گے وہ بھی اتنا لے سکیں گے؟ یہ اہم سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے عظیم شہید صاحب، کیا ہم یہ سوال اٹھانے میں حق بجانے میں ہیں؟ اب ظاہر ہے آپ کو الیکشن تو لڑنا ہے، مطلب آپ کتنے حلقوں سے لڑیں گے اور کس کس حلقے میں آپ جائیں گے؟ پھر یہ مارجن کی بھی بات کی کہ مارجن بھی کم ہوا ہے، اور سوال وہی کہ اگر کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ کانسٹیٹیوشنلی کوئی بار نہیں ہے کہ وہ کتنی سیٹوں پہ لڑیں، وہ 266 پہ لڑ رہے، ہمیں کیا اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ 2 نشستیں ایک وقت پہ نہیں رکھ سکتے، دوہری رکنیت نہیں ہوگی۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صوبائی میں بھی ہوں اور قومی میں بھی ہوں، چاہے جائے کہ آپ قومی میں 5-6 سیٹوں پر منتخب ہوں۔ جس دن پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے قومی اسمبلی سے، بظاہر اس دن عمران خان صاحب ہاؤس میں نہیں تھے، نہ انہوں نے استعفیٰ لکھا، نہ وہ ہاؤس میں موجود تھے، نہ وہ اسپیکر کے پاس گیا، وہ تو قومی اسمبلی کے رکن ہیں، اور اگر اب وہ فرض کیجئے اس لیے جیت کر آئے ہیں کہ میں حلف اٹھاؤں گا اور قومی اسمبلی میں جاؤں گا، تو انہیں حلف اٹھانے سے پہلے اسپیکر کو یہ بتانا ہوگا کہ میں حلقہ جو ہے اس کو اپنے لیے منتخب کر رہا ہوں کہ جس کی میں نمائندگی کروں، اور باقی حلقوں میں پھر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ دوسری چیز یہ کہ آج کے انتخابات میں مارجن 6 سے 10 ہزار کے درمیان آیا۔ پاکستان کا وہ شخص جس کو یہ کہا جا رہا ہو کہ وہ بہت پاپولر ہے، اس کے مقابلے میں جو لوگ الیکشن لڑے ہیں یقیناً وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں، وہ اپنے حلقوں کی حد تک تو جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک تو خاتون تھی جو ہار گئیں ان سے، اور ایک بلور صاحب کئی دفعہ وہاں سے جیتے، بالکل، لیکن بلور صاحب اب بہت بزرگ ہو گئے ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم کی پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو 2018 میں ان سیٹوں پر انتخاب لڑے تھے انہی کو لڑایا جاتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہ دیکھ لیتے کہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کون ہوگا اور اس سوٹیبل کینڈیڈیٹ کو سامنے لے کر آتے۔ ممکن ہے کسی جگہ پر انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کسی جگہ پر ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو صورت ہے وہ یہ کہ لوگوں کے پاس چوائس نہیں تھی، جو فریڈم آف چوائس ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں، وہ تمام کانسٹیچوئنسیز میں خود گئے، اور وہ کراؤڈ پولر ہیں، لوگ ان کو سننے کے لیے آتے ہیں، اپنی بات وہ کہہ لیتے ہیں، جبکہ پی ڈی ایم کے وہ تمام لوگ جو با اثر ہو سکتے ہیں یا ہیں، وہ ان کانسٹیچوئنسیز میں نہیں جا سکتے تھے، چونکہ یا تو وہ حکومت میں ہیں یا وزیر ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ نہیں جا سکتے تھے، ان پر پابندی تھی۔ جو 2 لوگ یہ کام کر سکتے تھے ان میں سے ایک مریم بی بی ہیں جو ملک سے باہر ہیں، اور ایک میاں نواز شریف تھے جن پر پابندی ویسے لگی ہوئی ہے۔ سو یہ ایک فرق تھا اس ساری کیمپین میں۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کو یہ پہلے انہوں نے نہیں بتایا کہ میں انتخابات کے بعد کون سی سیٹ رکھوں گا کہ نہیں رکھوں گا، اور میرے نزدیک پی ٹی آئی کو اس انتخاب کے جیتنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ ایک تو یہ نقصان ہو گیا ان کو کہ ان کی 2 سیٹیں کم ہو گئیں، بلکہ 3 ہی میرا خیال ہے کم ہو گئیں، چونکہ شندانہ بی بی جو ڈسکوالیفائی ہوئیں ان کی جگہ پر انہوں نے ابھی کسی کا نام نہیں دیا ہوا، تو 3 سیٹیں وہ خالی ہو گئیں، ایک اسی طرح پہلے سیٹ تھی وہ بھی خالی ہے۔ اگر وہ ان کو کوئی فیس سیونگ چاہیے جو کہ مستقبل میں ہر صورت مجھے نظر آتی ہے کہ ان کو دی جائے گی، وہ سپریم کورٹ دے، وہ اسٹیبلشمنٹ دے، وہ گورنمنٹ دے، وہ پولیٹیکل پارٹیز دیں یا وہ سرکمسٹانسز دیں، اس میں ان کو قومی اسمبلی میں واپس جانا ہوگا۔ اور ایک بات جو میں آپ سے اس راؤنڈ میں کہتا چلوں وہ یہ کہ جب انتخابات کو 6 مہینے رہ جاتے ہیں تو پھر ضمنی انتخاب نہیں ہوا کرتا، پھر وہ سیٹ آخر دن تک خالی رہتی ہے۔ تو کتنا عرصہ باقی بچ گیا؟ 4-5-6 مہینے۔ تو ان 4-5-6 مہینوں میں جو وہ آسمان توڑ کر لانا چاہتے ہیں وہ لے آئیں، لیکن مردم شماری کے نتائج جو ہیں
وہ اپریل میں آئیں گے, اس ٹھیک ہے. سے پہلے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے آغا صاحب آپ فرمائیے کہ اس طرح سے کمپین نہیں ہوئی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی, اور اس کی ظاہر مجبوریاں بھی تھی کہ مسلم لیگ نون حکومت میں بھی ہے, اس وجہ سے ان کے ظاہر مریم نواز شریف صاحبہ بھی یہاں پہ نہیں ہیں, اور کمپین اس طرح سے نہیں ہو سکی. کیا صورتحال رہی پنجاب میں مجموعی طور پر, اگر کامنٹ دیں؟ دیکھیں, اگر میں یہ کہوں کہ کمپین ایکچولی کی ہی نہیں گئی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے, تو میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں نہیں کی گئی, الیکشن سے کرنی چاہیے تھی. بات یہ تھی کہ لوکل کینڈیڈیٹس کو اپنے تہیں ہی کمپین کا کہا گیا تھا, اور جو مین اسٹریم لیڈرشپ ہے یا جو مین لیڈرشپ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوئی تھی, صرف ایک واٹر ٹیسٹ چیک کے لیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کہاں کھڑی ہے, اور جس طرح 20,000 ووٹوں سے مہر بانو ہاری ہیں, وہ اس سے ثابت کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اس غبارے میں سے ہوا نکل چکی ہے جس کو وہ لے کر پھر رہے تھے پچھلے کم سے کم اپریل سے لے کر آج تک. اور یہ کسی حد تک پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی بہت درست اسٹریٹجی بھی تھی, کیونکہ وہی بات ہے کہ جیسے کہ مجھ سے پہلے عظیم صاحب نے بھی کہا ہے اور ملک صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان الیکشنز کا کوئی فرق نہیں پڑنا ہے حکومت کو اپنے حکومت میں رہنے میں یا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کے ساتھ. تو حکومت کا ایٹ سٹیک کچھ نہیں تھا, ایٹ سٹیک تھا پی ٹی آئی کا. جیسے کہ 2 سیٹیں پی ٹی آئی کی نکل گئی ہیں, اور پنجاب میں یہ جو سیٹ ہے اپنا چودھری افتخار والی, پنجاب کی پوری حکومت کے مکمل طاقت کے باوجود بھی ٹھیک ٹھاک مارجن سے چودھری افتخار نے ابو بکر کو ہرایا. تو جو ایک اسٹریٹجی تھی یہاں کی حد تک کہ جو کینڈیڈیٹ ہے 2023 کا وہ الیکشن لڑے اور وہ دیکھے کہ فار ایگزامپل جو فیصل آباد والی سیٹ ہے کہ اب عابد شیر علی کو وہاں پہ کام کرنا پڑے گا بہت ایکسٹینسو, انہیں لندن سے واپس آ کے وہاں پہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ ان کا مارجن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے وہ سیٹ پی ٹی آئی کی تھی, ٹھیک ہے وہ سیٹ پی ٹی آئی نے واپس بھی لے لی, اور ٹھیک ہے کہ عمران خان خود کھڑے تھے, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ چیک تھا کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ دیکھیں کہ وہ ان کو کتنی محنت کرنا پڑے گی اگلے الیکشن سے پہلے. اور یہ اگر اسٹریٹجی کے طور, ہاں اس میں ایک چیز مجھے اور نظر آ رہی ہے 2023 کے الیکشن میں, میں یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ میں وقت سے پہلے یہ بات کر رہا ہوں, یہ تو وقت ہی بتائے گا, اور آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں آخری ہفتہ اور آخری رات بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ یعنی کہ کے پی کے کی حد تک اور خاص کر پشاور ویلی کی حد تک پی ڈی ایم کو 2023 کے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گی. جے یو آئی یا اے این پی یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اگر علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑنا چاہیں گے تو اس کا نقصان میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کے پی کے میں اور خاص کر پشاور میں اور مردان میں ان کو ہو سکتا ہے. یہ آپ آغا صاحب یہ آپ اہم بات کر رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ میں یہ عقیل یوسفزئی صاحب سے پوچھوں. عقیل یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, آج دن بھر وہ اس الیکشن کو دیکھتے بھی رہے اور کئی دنوں سے وہ دیکھ رہے ہیں. عقیل صاحب آپ بتائیے کہ کیا ہوا ہے پشاور کے اندر, کیا ہوا؟ اگر پشاور کا آپ بتائیں, پھر چارسدہ میں ظاہر ہے ایمل ولی خان اس سے پہلے بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے, لیکن وہاں پر کیا ہوا ہے؟ مولانا قاسم صاحب کی جو ہے بڑی مضبوط سیٹ تھی, وہ بڑے باکردار شخصیت ہیں. آپ دیکھیں کہ علی محمد نے جب کمپین کی تھی اپنے الیکشن کے دوران تو وہ مولانا قاسم صاحب کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے, نہ عمران خان صاحب کر سکے. کیا ہوا وہاں پہ؟ بہت شکریہ سب مہمانوں کو اور دیکھنے والوں کو سلام. جاوید صاحب, جو 3 حلقے تھے خیبر پختونخوا کے اور یہ پشاور ویلی کے سب سے اہم علاقوں سے تعلق رکھنے والے حلقے تھے. پشاور پروونشل کیپٹل ہے, چارسدہ جس طرح آپ نے بات بھی کی, وہاں سے این پی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان پوری شدت اور تیاری کے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے. اور پھر مردان قاسم صاحب کی آپ نے مثال بھی دی کہ کس حیثیت کی شخصیت ہے وہ. ہمارا خیال یہ تھا کہ پشاور میں جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہے, یا جس طرح ہمارے سینئر نے بتایا بھی کہ حاجی صاحب عمر کی اس حصے میں نہیں ہے کہ جہاں پر جا کر وہ اتنا ٹف کمپٹیشن کے لیے وہ خود کو اتنے بڑے شہر میں تیار کرتے. مگر اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ نئی حلقہ بندیوں میں جو یہ والا حلقہ تھا جو کہ بلور فیملی کا فیملی حلقہ سمجھا جاتا ہے, اس میں بڑی تبدیلی آ گئی تھی اور اس ایریا میں ووٹ زیادہ چلا گیا تھا, یا وہ علاقے اس حلقے میں نئے حلقے میں شامل ہو گئے تھے. یہ پہلے NA1 تھا, ابھی 31 ہو گیا ہے.
जहां पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या जो पीडीएम के इतिहादी पार्टियां थी उनका वोट कम था। मिसाल के तौर पर इसमें पिशावर कैंट नहीं था, इसमें यूनिवर्सिटी रोड नहीं था, इसमें हैदराबाद का एरिया नहीं था। तो एक तो एएनपी के इस वाले हल्के में एएनपी को ये नुकसान उठाना पड़ा और हाजी साहब उस तरीके से कैंपेन को चला भी नहीं सके। और जिस तरह सबसे बड़ी बात ये थी कि आज हमें पिशावर में पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी इतिहादी जमातें वोट डालते हुए नजर नहीं आई। मगर दूसरा हल्का, इसके बारे में हम क्लियर थे कि ये वाला हल्का इमरान खान साहब जीतेंगे। ये अलग बात है कि इसी हल्के ही को इमरान खान साहब ने छोड़ा था और फिर उनकी पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी कि हमने इनको मैंडेट दिया और ये मियावाली वाले को रख दिया। अब पता नहीं किस बुनियाद पर वोटर्स ने या उनके हामियों ने उनको दोबारा वोट दे दिया है कि सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी अपनी जगह पर बहुत खराब है, सुबह डिपार्ट के करीब है, इनके पास कोई बयान यही नहीं था। वही बंदा जो असम्बली छोड़ कर आया था उनको दोबारा आप लोगों ने 3 हल्के दिए। 4 में बीजेयूआई ने उस तरीके से बाज अवामिल या बाज तलखियों की वजह से जो कि अहमद वली खान और मौलाना अब्दुल रहमान साहब के दरमियान अफगानिस्तान की इशूज पाए गए थे, जेयूआई ने वहां पर वोट नहीं दिया और उस तरीके से वो इलेक्शन जीत नहीं सके। मगर देखे वहां पर जावेद साहब जो फर्क है वोटों का वो बहुत कम है। देखे अहमद वली खान वो इस कौमी असम्बली का इलेक्शन पहली बार लड़ रहे थे, दरमियान में सैलाब भी आ गया, दरमियान में इलेक्शन मुलतवी भी हो गए, ये कंफ्यूज भी थी। खैबर पख्तूनख्वा में तो ये इशू बहरहाल मौजूद था। मगर इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर है, उन्होंने सख्त मुकाबला किया है। जो मर्दान का हल्का है वहां पर मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने जेयूआई को वोट नहीं दिया, इसलिए कि वहां पर जो पिछले इलेक्शन के रिजल्ट को अगर हम देखें तो अली मोहम्मद खान साहब जिस मार्जिन से जीते थे वो तकरीबन 1800 या 2000 के कासिम साहब से जीत गए थे। मगर उसी हल्के में तकरीबन 30,000 वोट मुस्लिम लीग नून का था। तो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में इन नताइज के बाद या इस इलेक्शन के बाद जो हमारे सीनियर ने बात भी की कि पीडीएम का जो मुस्तकबिल है जिसमें एनपी शामिल अभी तक नहीं है, एनपी और पीपल पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है मगर बाकी पार्टियों का नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि 2023 के इलेक्शन में सूरत हाल क्या होगी। मगर ये है कि ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब इस सूबे का बवजूह जिसके असबाब हमें नजर नहीं आ रहे, जिसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, मकबूल लीडर है। लेकिन इसमें अकील साहब आपने गवर्नेंस की भी बात की उस सूबे के अंदर, दूसरी तरफ जो इस वक्त स्वात की जो एक सिचुएशन हुई जिसमें एक फिर हमें मिलिटेंसी के आसार नजर आए, उसमें जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जो वहाँ के MNAs हैं, जो वहाँ के MPAs हैं, ख़ुद वज़ीर आला साहब जो हैं वो भी वहाँ दिखाई नहीं दिए। यानी वहाँ पे और जमातों के लोग गए, अहमद वली खान गए, मंजूर गए, ये सब लोग वहाँ पे गए, लोगों ने एक अमन के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ी गैदरिंग की, लेकिन PTI की क़यादत वहाँ पे नज़र नहीं आई। PTI की क़यादत या वज़ीर आला साहब या इमरान खान साहब तो हमें पिशावर में भी नजर नहीं आते। देखिए यहाँ पर तो बेड गवर्नेंस की इतनी इश्यूज है और ये पीडीएम वालों ने इस वाले कैंपेन में उसको शामिल नहीं किया कि वो आपसे पूछते थे कि भाई आप लोगों ने ये जो 700 अरब प्लस कर्जा लिया है इसको कहां पर इससे लाभज़दा और जंगज़दा सूबे में आपने खर्च किया है। अभी तक आप देख लें कि स्वात में हमारा वज़ीर आला साहब इमरान खान साहब, एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब की मौजूद है, वो भी ब्लेम गेम का हिस्सा था कि इतने बड़ी इशू पर जिस पर फेडरल कैबिनेट बैठी है, एक कमेटी बनी है, कल वहां पर एक जरगा हुआ था, पूरी क़ियादत और पूरी आवाम निकला है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये स्वात की हालात की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है, हालांकि वो सूबाई हुकूमत का इशू था। या आप देख ले कि जो चीफ मिनिस्टर है सबसे ज्यादा अटैक्स उनके इलाके में मठा तहसील में हुए हैं, चीफ मिनिस्टर की हमें कोई सही नजर नहीं आती। या मुराद सईद साहब एक बात कर रहे हैं और बैरिस्टर सैफ साहब दूसरी बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैं तो जावेद इस पर हैरान हो गया हूँ कि पिशावर या 400 या मर्दान जैसे एजुकेटेड क्लास के पॉलिटिकल सिटीज में किस तरह इमरान खान को किस फार्मूले की बुनियाद पर लोगों ने वोट डाले हैं, इस पर तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब खुद हैरान हो गए कि किस बुनियाद पर या किस मेरिट पर बुनियाद बनाकर उन लोगों ने वोट डाले। अच्छा, ये अब सवाल तो ठीक उठा रहे हैं कि बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बली से बाहर हैं, मुस्ताफ़ी भी हैं, असम्बली जाना भी नहीं चाह रहे और उसके बाद ज़िमनी इंतखाब में भी हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे मुल्तान से सीनियर सहाफ़ी जमशेद रिजवानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। जमशेद रिजवानी साहब, आपको बहुत खुश आमदेद कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जमशेद रिजवानी साहब, ये जब से वहाँ पे जो इंतखाबी मुहिम शुरू हुई थी उसमें हम देख रहे थे कि मूसा गिलानी और जो गिलानी फैमिली थी वो बड़े फोकस दिखाई दे रहे थे, और वो मेरे ख्याल में जिस तरह वो शुरू से फोकस थे उन्होंने उस अपनी इंतखाबी मुहिम को वैसे ही चलाया। यही एक बुनियादी वजह थी कि वहाँ पे ये एक अपसेट हुआ है।
जी बिल्कुल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया बात करने के लिए। लेकिन अगर आपने जो जैसे बात की कि वाकई जो मेहनत गिलानी फैमिली ने की है, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, अली मूसा ने, अब्दुल कादिर ने, अली कासिम ने और अली हैदर गिलानी ने, तो ये 5 लोग तो एक घर से रोजाना की बुनियाद पे निकलते थे और स्ट्रेटेजी होती थी कि जो धड़े के लोग हैं, किसी धड़े को लीड करते हैं, उनको गिलानी साहब नाश्ते पे मिल रहे होते थे, लंच पे मिल रहे होते थे, डिनर पे मिल रहे होते थे, उनके पास जा रहे होते थे। लेकिन हर यूनियन काउंसिल्स में डेली बेसिस पर ये चारों भाई निकलते थे और एक एक घर घर विजिट करते थे। 3 महीने की ये कैंपेन है और बड़ी ऑर्गेनाइज कैंपेन है। तो इसको अगर आप देखते हैं तो उसी वजह से उनको फायदा हुआ है। और फिर जो बात वो कहने में कामयाब रहे अपने इस हल्के में वोटर्स को कि एक तो इस सीट के बाद क्या महर बानो असेंबली में जाएंगी, दूसरी बात ये कि क्या वो यहाँ रहेंगी, और क्या पीटीआई की पॉलिसी जब असेंबली में जाने की नहीं है, उन्होंने जाना नहीं है, तो फिर आप वोट क्यों जाया कर रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है इसको वो अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करने में कामयाब रहे हैं, इस पॉइंट को पॉलिटिकली उसका फायदा हुआ है। लेकिन वैसे मैं बताऊं तो जो गिलानी साहब ने 2008 में काम किया था, उसके बाद एक ये जो विक्ट्री है वो एक डिजर्व थी कि उन्हें ये मिलनी चाहिए थी, जो जिसका इंतजार 2011 के बाद से कोई भी कौमी असेंबली में कम से कम गिलानी फैमिली की प्रेजेंस नहीं थी। 2018 का इलेक्शन अब्दुल कादिर गिलानी भी हार गए थे, अली मूसा भी हार गए थे और खुद गिलानी साहब भी हार गए थे। तो इनके बेटे अलबत्ता एक एमपी बनने में कामयाब हुए थे। तो ये ओवरऑल जो उनकी स्ट्रेटेजी थी गिलानी फैमिली की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने लोगों को अंगेज रखा, मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को अंगेज रखा और जो इलाके के इन्फ्लुएंशियल लोगों थे उनके, और फिर डोर टू डोर कैंपेन। तो ये ज़ाहिर है इसकी कामयाबी का क्रेडिट गिलानी फैमिली को जाता है। और इसमें जमशेद मार्जिन भी काफी बड़ा है। अब देखिए, ये आज जब सुबह पोलिंग स्टार्ट हुई तो उसके बाद जब हम फील्ड में देख रहे थे, चीजें कर रहे थे, ये बात सुबह 11 बजे तक पता लग गई थी कि अली मूसा जीत रहे हैं। वो कैसे कि अली मूसा जिस जगह पर वो हल्के जहां पे तवक्को थी कि यहाँ ये मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब का या कुरैशी फैमिली का स्ट्रांग होल्ड है या पीटीआई का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर भी जिस अंदाज में रिस्पॉन्ड मिल रहा था, जिस अंदाज में कैंप में लोग आ रहे थे, जिस अंदाज में लोग ग्रुप की शरत में वोट डालने आ रहे थे, जैसे कादीपुर राम मुल्तान का एक टाउन है, उसमें भी ये पीटीआई का गढ़ है और मखदूम साहब का इलाका है, तो उसमें भी वहां भी इस तरह का एक लिहाज से देखें तो यहाँ पे एक बड़ी रैली भी पहले निकाली थी 1-2 दिन पहले, और उसके बाद खुद आज इलेक्शन वाले दिन भी सबसे ज्यादा रिस्पांस उनको वहां नजर आ रहा था। तो ये लग रहा था पता कि जी आज अली मूसा गिलानी को इस हल्के के अवाम ने सोच लिया है कि वो अली मूसा को कामयाब कराएंगे। एक तो गिलानी फैमिली की अपनी वजह से, और दूसरा मखदूम शाहमूद कुरैशी साहब ने ज़ाहिर अपनी बेटी को पहली दफा इलेक्शन में लेकर आए थे। अभी 2000 जुलाई में अपने बेटे को उन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़वाया है और इसी हल्के को छोड़कर लड़वाया है। तो लोगों के अंदर एक रिएक्शन बहुत मौजूद था जिसके तहत कि मखदूम साहब ने अपनी बेटी को लाना और फिर और शॉर्ट वक्त में एक जिस जगह पे आपने आपके बेटे ने रिजाइन किया है और वहां फिर आप दोबारा इलेक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे लगता यह है कि इसको नापसंद किया है उस हल्के के अवाम ने और वोटर्स ने। और अगर आप देखें तो मखदूम साहब का इस में पीटीआई के इस वेव में दोबारा जो एक वेव है बाई इलेक्शन में आज जो रिजल्ट है उसमें ये सीट हारना साउथ पंजाब में गिलानी फैमिली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नई जिंदगी दे गया है। अभी देखें जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में भी उन्होंने ये कहा है कि मुल्तान और कराची ने अपनी हारी हुई सीटें जीत ली हैं। और अगर फिर आप और गौर करें तो साउथ पंजाब का कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल मुल्तान है और सिंध का पॉलिटिकल कैपिटल कराची है। उन दोनों जगहों से पीपल्स पार्टी का जीतना खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसने एक नई एनर्जी दी है। और साउथ में जाहिर है फोकस करती है सिंध के बाद पीपल्स पार्टी, तो उसमें गिलानी फैमिली का और ये सीट जीतना उनके लिए बहुत अहम है और उसमें उनको यकीनन ये कामयाबी इनको आइंदा आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स में यकीनन फायदा देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब हमें मुल्तान से बता रहे थे। ये एक ताहिर नईम मलिक साहब, पीपल्स पार्टी के लिए तो विन विन की सिचुएशन है कि उन्होंने साउथ में भी जीती, सिंध के अंदर भी उन्होंने ये सीट जीती। जी इसमें देखें दो जी पहलू। ताहिर साहब, आगा इकरार साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं आगा इकरार साहब आपकी तरफ आता हूँ, माजरत के साथ आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जी आगा साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया।
دیکھیں جی ابھی بات ہمارے دوست نے کی ہے پشاور سے حلقہ بندیوں کی, انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں اور اس پہ ووٹ جو ہے وہ تھوڑے سے شفٹ ہو گئے ہیں ان کے اپنا اے این پی کے. اس پہ ہمیں ایک چیز کا اور بہت بڑا خیال رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے آپ کو پتہ ہے مردم شماری ہونی ہے اور حلقہ بندیاں پھر سے ساری ہونی ہیں, اور حلقہ بندیاں ہونے کے بعد الیکشن کے درمیان ٹائم بہت کم ہوگا. یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے, میننگ بائی کہ ہماری جو لیڈرشپس ہیں اب ان کو حلقہ بندیوں سے تھوڑا سا آگے سوچنا پڑے گا, سیٹ ٹو سیٹ پرسن ٹو پرسن سے آگے سوچنا پڑے گا, کیونکہ پھر یہ نہ ہو کہ یہ جو حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی مردم شماری کے بعد اس میں پھر جو آئی مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لوگ کہیں کہ جی میرا تو یہ حلقہ تھا, یہ ٹوٹ کے میرے پاس تو اب یہ 25% بھی نہیں رہ گیا ہے, کیونکہ حلقے تو بڑھنے ہیں نہیں اپنا مردم شماری کے ساتھ. تو کہنے کی میری مراد ہے کہ اب یہ چاہے پی ڈی ایم ہو چاہے پی ٹی آئی ہو, انہوں نے جو پلان کر رہے 2023 کے الیکشن انہیں پارٹی بیس کے اوپر سوچ کے الیکشن لڑنا ہوگا. پرسن ٹو پرسن ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, وہ انڈیویجول اپنی جگہ ہے, جس طرح موسیٰ گیلانی صاحب اپنا یعنی کروز کر کے آئے ہیں, وہ ہم فیکٹر بھول نہیں سکتے ہیں, لیکن ایمفسائز کرنا پڑے گا پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر, اور پھر جو انڈیویجول ہے اس کو اگر سیکنڈ اپنا آپ دیں گے پرائرٹی, پھر 2023 کے الیکشن کا صحیح رزلٹ آ سکے گا. کیونکہ میسیو حلقہ بندیاں ہونی ہے, میسیو چینجز آنی ہے حلقوں میں. چوہدری صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اسی حوالے سے, پھر میں آتا ہوں طاہر نعیم ملک صاحب کی طرف. جی چوہدری صاحب. 272 حلقے پاکستان میں 2018 کے الیکشنز میں تھے, 2023 کے الیکشنز میں یہ 266 ہوں گے. حلقے بڑھیں گے نہیں, حلقے کم ہوں گے. آبادی کے حوالے سے حلقوں میں رد و بدل آئے گا, اور یقیناً ہر حلقے کی آبادی بڑھے گی تو وہ ریشو بڑھ جائے گی, لیکن اس آبادی کے حوالے سے جب صوبوں کے درمیان ایک معاملہ آئے گا, جس کا میں نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا کہ مردم شماری کے ریزلٹس جو ہیں وہ مارچ کے آخر میں اپریل کے شروع میں آئیں گے, پھر نئی حلقہ بندی کا معاملہ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو انتخاب ہوا ہے کسی نئی حلقہ بندی پر ہوا ہے, غلط فہمی ہے میرے دوست کی کہ یہ کسی نئی حلقہ بندی پر ہوا. اچھا جی طاہر نعیم ملک صاحب, جو ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ تو ایک ون ون سچویشن ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے لیے. جی دیکھیں پیپلز پارٹی اس میں ان کے لیے ون ون ایسے ہوئی ہے کہ ان کے لیے 100% رزلٹ رہا ہے. 2 نشستوں پہ وہ انتخابات کانٹیسٹ کر رہے تھے اور دونوں میں کامیابی نظر آئی ہمیں. اور ملتان میں کیونکہ پیپلز پارٹی کا سینٹرل پنجاب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی طرف ہے, رضوانی صاحب صحیح کہہ رہے تھے, اور وہاں پہ ان کا ایک کلچرل لنک بھی ہے, دوسرا وہاں کی باثر شخصیات بھی ہیں, اور وہاں اب نئی صف بندی بھی ہے جو جہانگیر ترین ہیں جن کی گیلانی فیملی سے رشتہ داری ہے, ان کی قربت پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے ہو گئی ہے, اور تحریک انصاف کو وہ کے ساتھ جو ناراضگی ہے وہ مستقل بنیادوں پہ ہو گئی ہے. تو یہ نئے ڈائنامکس ہیں, اور اس صورتحال میں یہ جو آج کا رزلٹ ہے ملتان میں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے قومی انتخابات میں ہمیں جس طرح مظفر گڑھ میں اب کابینہ میں نمائندگی ملی ہے پیپلز پارٹی کو, تو انہوں نے 3 سیٹیں جیتی تھیں, تو ملتان سے لے کے اور رحیم یار خان صادقہ آباد تک پیپلز پارٹی کو ماضی کے انتخابات کے نتیجے میں جو اس دفعہ زیادہ سیٹ نشستیں ملنے کی توقع ہے. اور دوسرا جو اس میں ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو روایتی سیاستدان ہیں, سیاسی خانوادے ہیں مسلم لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے, ان کے لیے یہ ان کو سٹڈی کرنا چاہیے علی موسیٰ گیلانی کا الیکشن مہم. اس میں جو نئے ذرائع ہیں اب انتخابی مہم میں, مثلاً سوشل ہے, خواتین ووٹر ہیں, اور وہ غیر روایتی کمپین ہے, نوجوانوں سے یوتھ انٹریکشن ہے, یہ میں نے بڑے کلوزلی واچ کی ہے وہاں جا کے بھی کہ انہوں نے کی ہے. اور جو روایتی سیاسی خاندان ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سطح پہ سوشل میڈیا یا نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر رہے, رابطے نہیں کر رہے, لیکن علی موسیٰ گیلانی نے پارٹی سٹرکچر پہ ریلائی نہیں کیا اور اس نے نئی چیزیں کی. بہت آپ نے اہم بات کی. اور دوسرا عابد شیر علی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہلکے سے آؤٹ رہے, اور دوسرا وہاں کا جو فیصل آباد کی انڈسٹریل لیبر ہے وہ اس وقت حکومت کی معاشی کارکردگی جو رہی ہے جس میں ڈالر کی قدر میں اضافہ ہونا, یہ اہم بات ہے, یہ میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب کنور دلشاد صاحب. ان سے بڑی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ قانونی نکات, کچھ اہم گفتگو کریں. کنور دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کنور صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ایک تو
یہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تھا، پھر کچھ تحریک انصاف کے وہی ارکان پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے، پھر عمران خان صاحب یہ ساری سیٹیں لے کے ان پہ انہوں نے الیکشن جیتا. اب ظاہر ہے سیٹ تو ایک رکھنی ہے، ان کا ریزائن بھی نہیں ہوا پچھلی سیٹ سے. یہ کہاں ہم کھڑے ہیں قانونی طور پہ اس حوالے سے؟ اصول طور پر تو آئین میں اور جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے اس کے بارے میں خاموش ہے، اور اسی خاموشی سے فائدہ اٹھایا کہ عمران خان نے 7 حلقوں سے انتخاب میں حصہ لیا. اب جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 64 ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک سیٹ رکھنی ہوگی جب آپ حلف اٹھائیں گے، باقی سیٹوں سے مستفی ہونا پڑے گا. لیکن اس میں بھی عمران خان مبرہ ہیں تو انہوں نے اپنے حلف اٹھانا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا آئینی اور قانونی تو نقطے نکات پیش ہو جائیں گے. اب اگر ہمارے جو پارلیمانی پارٹی کے جو حکومت کے اراکین ہیں اگر وہ سپریم کورٹ پاکستان میں ایک اپلیکیشن دیں، باقاعدہ اپیل کریں آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس نے حلف نہیں اٹھایا اور ابھی قومی اسمبلی کی یہ ممبر تھے، کے باوجود بھی 7 نشستوں پہ الیکشن لڑا، 5 میں کامیاب ہو گئے، 2 میں ہار گئے، تو لیکن ابھی بھی حلف نہیں اٹھانا، تو آپ اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ لائن دیں. تو وہ ممکن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس آئین کے آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کر دی کہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ اکاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. بڑا فیصلہ اہم فیصلہ کیا انہوں نے. تو اسی طرح وہ بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے، لیکن آئین خاموش ہے. ایک انہوں نے صدر علوی صاحب کے ذریعے اسحاق ڈار کو واپس لانے کے لیے انہوں نے ایک آرڈیننس دیا تھا. اس آرڈیننس کو 4 مہینے کے بعد وہ قومی اسمبلی میں پاس نہیں ہو سکا اور وہ لیپس ہو گیا. تو یہ اسی طرح کے معاملات ہیں. اب یا تو ہماری حکومت جو ہے وہ اگر باقاعدہ ایک آرڈیننس کروائے صدر مملکت سے کہ اگر وہ حلف نہیں لیتے تو قومی اسمبلی کی نشست چھوڑنی پڑے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن عمران خان نے اپنے وہ پارلیمنٹ میں نہیں جانا، قومی اسمبلی میں نہیں جانا، اور اسی طرح انہوں نے اداروں کو بھی کوئی عزت و احترام نہیں دینی جیسے ان کی پرانی پالیسی ہے. تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کا اپنی عوامی طاقت دکھائی. اور ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو 7 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کی جو ہمت کی یا کوشش کی یا حکمت عملی کی، وہ صرف فارن فنڈنگ کیس کے اپنے مقدمات پر اپنا اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. اور انہیں کوئی 7 حلقوں سے اپنی پارٹی کے وفادار جو تھے بے شمار ان کے کارکن ہیں، کسی کو ٹکٹ نہیں دیا، کسی پہ اعتماد نہیں کیا. فاروق حبیب بھی کھڑا کر دیتے چلے دوبارہ اس کو بھی انہوں نے نہیں کیا. تو یہ ایک انہوں نے اپنی طاقت دکھائی ہے کہ جناب میری اتنی عوامی طاقت ہے کہ میرے خلاف اگر مقدمات بھی درج ہو گئے ہیں تو میں ان کو مبرہ ہے، میں ان کی پرواہ نہیں کروں گا. تو یہ اپنے فارن فنڈنگ کیس پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. لیکن عدالتیں، قانون، آئین جو ہوتا ہے وہ مقبولیت پر نہیں جاتا، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ ان کے خلاف جو ہے FIA نے فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج کیا وہ میں نے سارا پڑھا ہے اور ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. مجھے تو حیرانگی ہوگی، اس میں کوئی 8 یا 10 سیکشن ایسے خطرناک لگے ہوئے ہیں جن پر ان کو 5 سال سے لے کر 25 سال تک سزا ہو سکتی ہے. وہ اتنا سخت قانون انہوں نے 8 یا 10 سیکشن لگائے ہیں فارن ایکسچینج ایکٹ کے خلاف ورزی پر اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے خلاف ورزی پر. یہ ساری چیزیں مقدمات بھی ہیں، اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. اسی پر انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی تنقید کر ابھی تک وہ تنقید کر اتنا اچھا الیکشن کروایا. اب پنجاب میں بھی جو 17 جو سیٹیں تھیں وہ بہترین الیکشن میں پاکستانی انتخاب کرنے لگے، وہ بھی انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا. اب بھی نام نہاد الزامات لگائے جی ہماری لسٹیں ٹھیک نہیں تھی، ہمارے ووٹ تلاش کرتے رہے. تو میں نے تو کہا کہ جناب یہ جو پرانی لسٹ جو ہے جس پر 2018 کے الیکشن میں وہی لسٹ استعمال ہوئی ہے اور وہی حلقہ بندی ہے جو 2018 میں ہوئی ہے. تو نئی حلقہ بندی تو نئے الیکشن کے لیے ہے اور نئی انتخابی فہرست جو ہے وہ نئے الیکشن کے لیے ہے. تو یہ تو پرانی لسٹ ہے جس پہ آپ کامیاب ہو کے آئے تھے. تو وہ الزامات تو لگائے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال اصل کہانی یہی ہے کہ یہ فی الحال یہ چند روز کے بعد یہ جو اتنا بڑا نشہ ہے اتر جائے گا اور جب FIA تو ہاتھ ڈالے گی اور اس کے بعد گرفتاریاں ہوں گی. 10-12 ان کے اہم آدمی ہیں، بڑی اہم شخصیات ہے، اس میں 2-4 وعدہ مال گواہ بنیں گے تو ساری ان کی طبیعت جو ہے بالکل دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی. جب ان کے 2 یا 4 آدمی جب ان کو حلف وہ حلف کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ ان کے اپنے جو وعدہ مال گواہ بنیں گے 2-4 آدمی، وہ سارا نشہ اتار دیں گے PTI کے ساری کامیابی کا.
ٹھیک ہے کنور دلشاد صاحب، بہت بہت شکریہ. اور جو سوالات ہم نے اٹھائے اس پہ کنور دلشاد یہ کہنا تھا کہ اس پہ ظاہر ہے وہ جو الیکشن کا قانون ہے وہ خاموش ہے. بہرحال اب سپریم کورٹ میں جا کر اس پر کوئی رائے لی جا سکتی ہے. بات ہم جاری رکھیں گے. عقیل یوسف زئی صاحب، آپ بتائیے کہ یہ جو ایک صورت بنی خیبر پختونخوا کے اندر ان الیکشنز کی، اس میں جو باقی جماعتیں ہیں جس میں JUI ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نون ہے اور ظاہر عوامی نیشنل پارٹی ہے، آپ نے بتایا بھی کہ وہاں پہ ان جماعتوں نے اس کمپین کے اندر، انتخابی مہم کے اندر اور پھر ووٹ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بہرحال اس طرح سے سپورٹ نہیں کی. وہ دکھے تو چارسدہ میں غلام علی صاحب گئے JUI کے، انہوں نے جلسہ کیا، لیکن عملی طور پر وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا. ان جماعتوں کے لیے وہاں پہ اب کیا سبق ہے آنے والے انتخابات کے حوالے سے؟ جیسا خیبر پختونخوا تو ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ بوجوہ بغیر کسی وجہ کی وہ ابھی تک خیبر پختونخوا کا جو پولیٹیکل منظرنامہ ہے وہ تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے. جس طرح اکور صاحب نے کہا بھی کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے وہ تو الگ بات ہے، مگر تاحال یہاں پر تو یہ صورتحال ہے کہ ان کا ہولڈ ہے. اور یہ 2013 میں بھی آپ نے دیکھا تھا، 2018 میں پھر اس میں اضافہ بھی ہو گیا. میں اس کا کریڈٹ جو ہے نا عمران خان صاحب سے زیادہ اپوزیشن پارٹیوں کے کمزور کارکردگی کو دیتا ہوں. اور کریڈٹ لفظ بہت عجیب ہے، مگر ان لوگوں نے اس والے الیکشن میں بھی جس طریقے سے ایک مہم کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس طریقے سے سیریس انہوں نے نہیں لیا تھا. ANP کو چھوڑ کر باقی کسی پارٹی نے اس طریقے سے اس کو سیریس نہیں لیا. اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں جو صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے، ایک تو جو امن و امان کے بارے میں یا ملیٹنسی کے بارے میں یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یا افغانستان کی پالیسی کے بارے میں، دیکھیں خیبر پختونخوا کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں یا بلوچستان کی، وہ پنجاب سے اور سندھ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر ہماری صوبے کے اندر جو ملیٹنسی ہے، جو ہماری فارن پالیسی ہے، جو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہے، وہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. وہاں پر آپ کو تحریک انصاف کہاں پر نظر آتی ہے؟ ANP کی ہم مثال دیتے ہیں، آئندہ جو الیکشن لڑے گا وہ ڈالر کی ایشو پر اور ان تمام چیزوں پر نہیں لڑے گا. یہاں پر تو لوگوں کو سلامتی کا ایشو ہے، یہاں پر امن و امان کا اور سیکیورٹی کا ایشو ہے. یہاں پر یہ پارٹی تحریک انصاف کی پارٹی ہمیں وہاں پر سٹینڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، جس کی حکومت بھی ہے صوبے کے اندر. تو اگلے الیکشن کا منظرنامہ تو یہ ہے. البتہ ایک چیز بہت واضح ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر جو عمران خان صاحب کی خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بوجوہ سندھ اور پنجاب پر توجہ ان کی قیادت دے رہی ہے، خیبر پختونخوا پر قیادت نہیں دے رہی، جس کا فائدہ عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں. اگر نیکسٹ الیکشن میں مثال کے طور پر نظریاتی طور پر پیپل پارٹی اور ANP بہت قریب ہے اور قیادت کی لیول پر بھی، اگر یہ دو پارٹیاں بھی اتحاد کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو ووٹ دیے جاتے ہیں تو صورتحال بالکل مختلف بھی ہوگی. ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر ایک میں نوٹ اس میں اضافہ کروں کہ کم از کم اگر کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ڈالے جاتے یا لوگوں میں قربانی کا کوئی وہ ہوتا تو آج بلور صاحب الیکشن نہیں ہارتے اور وہ جیت جاتے. وہ اسمبلی میں بیٹھتے نہیں ہے اور وہ ادھر جا کر ٹھیک ہے. طاہر نعیم ملک صاحب، وہی بات آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اور میں بھی ان سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں کارکردگی اور پرفارمنس کی بنیاد پہ کوئی بیانیہ ہیں. اس وقت جو بیانیہ ہے وہ سب سے ظاہر ہے طاقتور، جس طرح آپ دیکھیں وہ تحریک انصاف کا ہے. اور دوسری طرف بیانیے کی قیمت ادا کر کے جو PDM جماعتیں اقتدار میں آ گئی ہیں، تو اس لیے اور دوسرا جو انہوں نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ آرگنائزیشنل سٹرکچر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ویک ہے، اور کمپین میں ان کی جو فرسٹ ایئر ہے لیڈرشپ کی وہ بھی نہیں نظر آئی. تو وہ فوکس ہی نہیں کر رہے. میں نے نہیں دیکھا اسی طرح عمران خان صاحب کراچی گئے ہوں کسی جلسے میں، وہاں سے وہ خود امیدوار تھے، انہوں نے کمپین نہیں کی. نون لیگ جو ہے وہ KPK میں نہیں نکلی، اسی طرح جو دوسری جماعتیں ہیں. تو یہ ساری چیزوں پہ نیکسٹ الیکشن میں انہیں سوچنا ہوگا. کاؤنٹر بیانیہ ہو رہا ہے. یہ جو عمران خان جو بیانیہ دیتے ہیں اس کے جواب کے اندر ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ جو حکومت میں شامل ہیں، دیکھیں یہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ PTI کے لوگوں کی کنیکٹیوٹی آپس میں بہت زیادہ ہے. 15 کروڑ لوگوں میں سے اگر 7, 8, 6 کروڑ لوگوں کے پاس عمران خان صاحب کا میسیج ایک SMS کے ذریعے کسی طرح پہنچ جاتا ہے تو ایک عام ورکر کے لیے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ان کا لیڈر یا ایک پاکستان کا لیڈر یا پاکستان کا سابق پرائم منسٹر ان کو ایک میسیج بھیج رہا ہے. انہیں نہیں پتا کہ یہ میسیج کیسے آیا
لیکن میسج ان کو پہنچ گیا. دوسری طرف سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی پی ڈی ایم اور حکومت کی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, کہیں نظر نہیں آ رہی. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ملتان کے الیکشن کو مثال بنا کے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت پاپولر ہوگی پی ٹی آئی, بہت ہی پاپولر ہوگی, لیکن ان کے وائس چیئرمین کی بیٹی وہاں الیکشن لڑ رہی تھی, یعنی نمبر 2 کی بیٹی الیکشن لڑ رہی تھی, صرف 20,000 ووٹ سے ہار گئی ہے. جو بات ہم شروع میں کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر جو فریکشنز ہیں, جو ٹوٹ پھوٹ ہے, اس کو چھپا کے رکھا, اس کو واضح نہیں ہونے دیا کینڈیڈیٹ خود بن کے. اور اگر انہوں نے کوئی معاملہ طے کرنے ہیں تو یہاں سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی اور یہاں دوبارہ الیکشن ہوگا. جب دوبارہ الیکشن ہوگا تو وہ عام سطح کا الیکشن ہوگا, وہ عمران خان کی سطح کا الیکشن نہیں ہوگا. اور عمران خان ممکن ہے اس وقت تک اور طرح کے معاملات میں ملوث ہو چکے ہوں اور ان کے معاملات جو ہیں وہ اس سے زیادہ آسان نہ رہیں, اس کے مطابق ان کو اس طرح زندگی گزارنی پڑے گی جو وقت کہہ رہا ہوگا. تو وہ لوگ شاید آسانی کے ساتھ انتخاب نہیں جیت سکیں گے. فرق یہی پھر 20,000 کا آئے گا. اگر پی ڈی ایم اپنے کینڈیڈیٹس بہتر لاتی, جو کہ وہ لا سکتی تھی, تو یہ شاید صورتحال مختلف ہوتی. اور تیسری اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج پی ڈی ایم کی حکومت اور اتحادیوں کی حکومت وہاں کھڑی ہے جہاں فروری یا جنوری میں عمران خان صاحب کی مقبولیت کے ساتھ ان کی حکومت کھڑی تھی. انہوں نے مشکل فیصلے کر کے ریاست کو تو بچا لیا, اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر. عمران خان صاحب نے اس وقت یہ خیال نہیں کیا جس وقت ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہوا تھا کہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے. انہوں نے اپنی کیمپین اگلے الیکشن کے لیے شروع کر دی تھی. انہوں نے اپنی کیمپین کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور لوگ اس بات پہ امپریس ہیں کہ یہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بغیر دنیا کا کوئی ملک آگے چل ہی نہیں سکتا, بھلے وہ چین ہو یا بھارت ہو. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے زمینی حقائق کو دیکھنا نہیں چاہتے, اس سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک قومی لیڈر کے طور پر ان زمینی حقائق کا ذکر کرے, اپنی پرفارمنس کا بھی ذکر کرے. ٹھیک ہے, پرفارمنس کی آپ بات کریں, لیکن کراچی کی ڈائنامکس جاننے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر ہمارے نمائندے خصوصی علی اصغر ارباب. ارباب صاحب بتائیے کراچی کے اندر کیا ہوا؟ ملیر میں تو عبدالحکیم بلوچ جیت گئے, لیکن یہ ایم کیو ایم کے ساتھ وہاں پر کیا ہو گیا؟ دیکھیں آج جو الیکشن ہوا ہے یعنی 237 اور 239 پہ, تو اس میں تو ایک تو جو دونوں نشستیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی تھی ان پہ آج دوبارہ الیکشن ہوا ہے. مگر میرے خیال میں آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بار سیٹ اپ ہے, سیٹ بیک ہوگا, کیونکہ جو ہے عبدالحکیم بلوچ جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے امیدوار ہیں وہ جو ہارے تھے میرے خیال میں کوئی 2000 کے قریب جو ہے وہ چند ووٹ تھے اس سے جیتے تھے. مگر اس وقت جو ہے وہ عمران خان کو جو انہوں نے ہرایا, جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, وہ بڑی مطلب ایک لیڈر ہیں, پارٹی کے ہیڈ ہیں, تو ان کو کوئی 10,000 کی لیڈ سے میرے خیال میں انہوں نے ہرایا ہے. تو یہ تو جو حتمی اور غیر حتمی جو نتائج اس وقت سامنے آئے. دوسری جانب جو کورنگی کی نشست ہے وہ تو ایم کیو ایم کی نشست پہلے تھی, مگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نے چند جو ہے ووٹس پہ اس کو جیتا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ایک تو اس طرح کی کیمپین بھی نہیں چلائی گئی جس طرح کی ہونی چاہیے, اور بائی الیکشن میں ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ بہت کم رہتا ہے. مگر جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے جو ہے ایم کیو ایم کے اندر جو ہے وہ اختلافات موجود ہیں, جس کی وجہ سے جو ایم کیو ایم کا ووٹر ہے, جو اصل ووٹر ہے, وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوا ہے, اور جو ناراض امیدوار جو ووٹر ہے اس نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے عمران خان کافی بھاری اکثریت سے جو ہے وہ این 239 پہ جو ہے انہوں نے جیتا ہے. تو اصل میں اگر اس پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کے حوالے سے اگر ہم کارکردگی دیکھتے ہیں تو اتنی بڑی کوئی کارکردگی نہیں دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ اتنا بڑا پیکج جو کراچی کو دیا گیا تو اس سے بھی کوئی اتنا بڑا جو ہے کراچی کے مسائل سالو نہیں ہوئے. اگر گرین لائن منصوبے کی ہم بات کریں تو اس کا سارا جو پلیٹ فارم تھا یا اس کے نیٹ ورک تھا, روڈ, سڑکیں, وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو دور حکومت تھا اس میں قائم کی گئی تھی, اور تحریک انصاف نے صرف بسیں باہر سے منگوا کے صرف ان بسوں کو چلایا. اس کے ساتھ ساتھ اگر سرکولر ریلوے کو آپ دیکھیں کارکردگی کے حوالے سے
تو اس پہ اعلانات تو بہت ہوئے مگر اس پہ پریکٹیکلی ورک اس طرح نہیں ہوا ہے، جبکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو سی پیک منصوبے میں شامل کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اگر کارکردگی دیکھیں تو وہ تو بالکل اس طرح نظر نہیں آتی ہے جس طرح جو ہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کام کرتی ہیں، مگر یہ ہے کہ ایک سینٹیمنٹ ہے اس وقت جو ایم کیو پاکستان ہے اس کے اندر جو کچھ جو رپورٹ ہوئی ہیں جو ان کے اختلافات ہیں اس کی وجہ سے وہ اس کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی اصغر ارباب صاحب۔ آغا اقرار صاحب، اب آپ بتائیے کہ ڈائنامکس کی ہم بات کر رہے تھے پنجاب کے اندر، پھر ہمیں جو آنے والا الیکشن ہے اس میں یہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہے اور تحریک انصاف کے درمیان مقابلہ ہے، کیا ڈائنامکس ہے وہاں پہ؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، جب آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو میں نے کیلکولیشن کرنے کی کوشش کی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو 8 نشستوں پہ الیکشن تھا تقریباً 24 لاکھ سے اوپر ووٹ تھا، تو اس میں جو عمران خان کا ٹوٹل ووٹ بنتا ہے وہ تو 2,75,000 سے بھی کم بنتا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی جو وہ ایک ہوا تھا کہ جی عمران خان جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے، تو وہ اس میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کم تھا، لیکن 24 لاکھ ووٹ میں سے اگر 2,25,000 ایک بندہ ووٹ لیتا ہے تو اس کے بعد اتنی طاقت تو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اداروں کو دیوار کے ساتھ لگا دے اور جو مرضی چاہے اس ملک میں کرتا رہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کو آپ اس فیکٹرز میں بھی دیکھیں کہ کوئی انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ووٹ نہیں لیے ہیں، اگر وہ بہت پاپولر لیڈر ہوتا پھر نکالتا اپنے لوگوں کو، جہاں پہ اگر فار ایگزامپل وہ یعنی کہ 60,000 ووٹ لے کے جیتا ہے وہاں پڑھتے نا 1.5 لاکھ ووٹ، 3.25 لاکھ ووٹ ہے ایک جگہ پہ تقریباً آلموسٹ، میں نے یہ فیکٹس نکالے جب آپ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ تو میرے خیال میں اس نے بھی بتایا ہے کہ عمران خان کی وہ جو پاپولیرٹی وہ جو بتا رہا ہے ہمیں وہ ہے نہیں۔ بہرحال اب یقین صاحب نے، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرا جو وہ پوائنٹ تھا اس کو سپورٹ کیا ہے کہ بہرحال پشاور ویلی میں، میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پشاور ویلی میں پی ڈی ایم کو، پی ڈی ایم کے کیا کہہ رہا ہوں، جو جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو اکٹھا ہو کر 2023 کے الیکشن میں اپنی ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ یہ اکیلے نہیں اپنا کام بنے گا، اور یہ بات کو بھی میں اے ڈی کے سپورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور دیکھیں پی ایم ایل این ہزارہ کی حد تک بہت مضبوط پارٹی ہے اور ہزارہ میں انہوں نے ہمیشہ لیڈ کیا اور آج بھی لیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ 2018 کے الیکشن کے رزلٹ اس طرح نہ آتے جس طرح آئے اور ایک وہ سموک سکرین کے پیچھے سارے رزلٹ چھپ گئے اور اس میں سے جو نکل کے آئے وہ پتہ نہیں کیا تھے، اگر اور ہزارہ میں پی ایم ایل این کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور پی ایم ایل این کی اپنا بہت اچھا ووٹ بینک ہے پشاور میں بھی، پشاور ویلی کی بات کرتا ہوں میں، ویلی میں 3 نشستیں آتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اے این پی، جے یو آئی کو بیٹھ کر سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، ورنہ وہی بات ہے کہ پی ٹی آئی وہاں پہ 10 سال سے ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے، اور 10 سال میں اس نے غلط کام کیا یا ٹھیک کام کیا، لیکن بیانیہ غلط تھا یا ٹھیک تھا، بیانیہ تھا یا نہیں تھا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن رزلٹ یہ ہے کہ جے یو آئی کو بھی شکست ہوئی ہے وہاں پہ اور اے این پی کو بھی شکست ہوئی ہے۔ اور جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے، صاحب آپ فرمائیے گا کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر مسلم لیگ نون ہو یا عوامی نیشنل پارٹی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو، جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، کیا وہ وہاں پہ وہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی پرفارمنس کو وہ چیلنج کر پائی ہیں؟ کیا وہ جو کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کو اس طرح سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے جیسے کہ کرنا چاہیے تھا ان جماعتوں کو؟ جیسے صوبہ جو ہے وہ ڈیفالٹ پہ ہے، کبھی اساتذہ پہ تشدد ہو رہا ہے، کبھی وہ سٹرائک کر رہے ہیں، کبھی کون سٹرائک کر رہا ہے، اور مسائل تو ہیں وہاں پہ۔ دیکھیں جائے صاحب، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، میں سن کی بات مثال دوں گا، تھوڑی سی ٹائم بھی کم ہے، کہ سن میں جس طرح سن کی حکومت نے، میں گیا ہوا تھا، میں نے تمام چیزیں دیکھی ہوئی، ہاں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں یا مواصلات میں ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پیپل پارٹی نے سن میں جو کچھ کیا اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے پنجاب میں جو کیا اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا، خیبر پختونخوا کے اندر کچھ بھی عملاً نہیں ہو رہا، بدترین بیڈ گورننس ہے یہاں پر، ہم نعمان کی جو صورتحال ہے یہاں پر، جو نوکر پیشہ لوگوں کی جو صورتحال ہے، جو لوگ ینگسٹر بن کر عمران خان صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کا مستقبل اور ان کی تعلیم پر جو مسائل ہے اس کو وہ گراؤنڈ پر کوئی فیسلٹیز ہے نہیں، کوئی پالیسی ہے نہیں، مگر عمران خان صاحب اپنے یک طرفہ بیانیے کی طرح، ان کی حکومت کا بھی طریقہ واردات یہ رہا ہے کہ اسی غلط چیز کو پیپرز
کہ جو ہے نا پیپر ورک کو ڈسپلے کر کے اس پر ووٹ بھی لیتے ہیں. اس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے, دعوے بھی کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہے. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے خیبر پختونخوا کے اندر, میں بالکل دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب کو اگر ووٹ ملے ہیں, ایک تو کارکردگی کی بنیاد پر بالکل نہیں ملے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تمام کریڈٹ عمران خان سے زیادہ اپوزیشن کی غلط صف بندی کو ٹھیک ہے, جاتا ہے. اور ٹھیک. اگر یہ لوگ وقت بھی ختم مستقبل ہو رہا ہے. متحد نہیں ہوئے تو میرے خیال میں ان کو بہت زیادہ نقصان مستقبل میں بھی اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عقیل یوسف زئی آپ کا, آپ نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا. آغا اقرار صاحب آپ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی شکریہ. طاہر نعیم ملک صاحب آپ کا, عظیم چوئی صاحب آپ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس خصوصی گفتگو میں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.